پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اپنی ویڈیو میں ہم آپ کو مردے کو کفن دینے سے جڑے شرعی مسائل بتائیں گے۔ ہمارے چینل پر آپ کو مردے کو نہلانے اور روح نکلتے وقت کے اعمال سے جڑے ویڈیوز مل جائیں گے، جن کی پلے لسٹ کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں ملے گا، ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جان لیں کہ جس طرح میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے، ایسے ہی میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان مر گیا اور علاقے میں کسی نے اس کو کفن نہیں دیا، بنا کفن دیے دفن کر دیا گیا، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کسی ایک مسلمان نے کفن دے دیا تو سارے علاقے والے اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کفن کتنی طرح کا ہوتا ہے، تو جان لیں کہ کفن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ضروری کفن، دوسرا کفن کفایت اور تیسرا سنت کفن۔ مرد اور عورت کے کفن میں تھوڑا سا فرق ہے، تو اس کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ مرد کے لیے سنت کفن 3 کپڑے ہیں۔ پہلا قمیص، دوسرا ازار یعنی تہبند کی طرح لپیٹنے والا کپڑا، اور تیسرا لفافہ یعنی وہ کپڑا جو اوپر سے لپیٹ کر مردے کو پیک کر دیتے ہیں، اور اس میں 2 چوٹیاں بنتی ہیں۔ پہلا سر کی طرف گانٹھ دے کر ایک چوٹی بنائی جاتی ہے اور دوسرا پیر کی طرف گانٹھ دے کر چوٹی بنائی جاتی ہے۔ اور عورت کے لیے سنت کفن 5 کپڑے ہیں۔ پہلا قمیص، دوسرا ازار، تیسرا لفافہ، چوتھا اوڑھنی اور 5واں سینہ بند۔ یہ تو ہو گیا کفن سنت۔ اب کفن کفایت کو بھی جان لیں۔ مرد کے لیے کفن کفایت 2 کپڑا ہے، پہلا ازار اور دوسرا لفافہ، اور عورت کے لیے کفن کفایت 3 کپڑا ہے، پہلا اوڑھنی، دوسرا ازار اور تیسرا لفافہ، یا پھر قمیص، اوڑھنی اور لفافہ۔ یہ تو کفن کفایت تھا۔ اور اگر کوئی اتنا زیادہ غریب ہے کہ اپنے مردے کو کفن کفایت بھی نہ دے پائے، تو اس کے لیے کفن ضروری ہے، یعنی کم سے کم ایک چادر ایسی مل جائے جس میں اچھے سے مردے کو لپیٹ کر اس کا پورا بدن چھپا کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ جان لے کہ کفن سنت سب سے اچھا کفن ہے۔ کوشش کر کے اپنے مردوں کو کفن سنت دیں۔ اگر محتاجی ہے اور سنت کفن نہیں دے سکتے تو کفن کفایت دے کر اپنے مردوں کو دفن کیا جائے، اس سے بھی کام چل جائے گا۔ اور بہت زیادہ ہی حالات خراب ہیں کہ کفن کفایت بھی نہیں دے سکتے تو کفن ضروری یعنی کسی طرح پورا بدن ڈھک کر مردے کو دفن کر دیں، لیکن بلا ضرورت کفن کفایت سے کم کرنا ناجائز اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی صرف کفن ضروری پر ہی قادر ہے، اس سے زیادہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کفن سنت کے لیے لوگوں سے سوال نہ کرے، کیونکہ بلا وجہ ہاتھ پھیلانا ناجائز ہے۔ ہاں، اگر اتنا زیادہ محتاج ہو کہ کفن ضروری پر بھی قادر نہ ہو تو اس کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنی خوشی سے کسی غریب کو کفن سنت دے دے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ ایسے ہی اگر وارثوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے کفن سنت دیں اور کوئی کہتا ہے کفن کفایت دیں، تو ایسی صورت میں کفن سنت دیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کفن کا کپڑا کیسا ہو؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کفن کے سیٹ بن کے تیار رہتے ہیں اور ہر آدمی ان کو خرید لاتا ہے اور اپنے مردوں کو ان کپڑوں سے کفن دے دیتا ہے۔ تو جان لیں کہ کفن میں کوئی بھی کپڑا نہ خرید لیں۔ کفن کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین میں اور جمعہ کے دن جس طرح سے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر اپنے میکے جاتی تھی، ان کا کفن بھی اسی قیمت کا ہونا چاہیے۔ جامع ترمذی میں حدیث مذکور ہے کہ مردوں کو اچھا کفن دو، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اچھے کفن پر خوش ہوتے ہیں
اور سفید کفن سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سفید کپڑوں سے کفن دو۔ مرد جو کپڑے زندگی میں پہن سکتے ہیں، یعنی اسلام میں جو کپڑے پہننا مرد کے لیے جائز ہے، انہی کپڑوں سے مرد کو کفن دیا جائے۔ جیسے مرد کے لیے دنیا میں ریشم پہننا حرام ہے، تو اس کا کفن بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی عورت جو کپڑے زندگی میں پہن سکتی ہے، انہی کپڑوں سے عورت کو کفن دیا جائے۔ بچوں کے کفن کے بارے میں بھی مسائل جان لیں۔ اگر بچہ حد شہوت کو پہنچ گیا تو اسے بڑوں کی طرح کفن دے، یعنی لڑکا ہو تو 3 کپڑوں سے اور لڑکی ہو تو 5 کپڑوں سے۔ اور اگر حد شہوت تک نہیں پہنچا تو لڑکے کے لیے 1 کپڑا کافی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے کر دفن کر دیں، اور چھوٹے لڑکے کو بھی اگر 2 کپڑے کا کفن دے دیں تو یہ اچھا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی پورا کفن دیا جائے، چاہے بچہ 1 دن کا ہو۔ جان لیں کہ مردوں کو پرانے کپڑے کا کفن دینا جائز ہے، جیسے اکثر لوگ احرام کے کپڑے سے کفن دینے کی وصیت کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں پرانا کپڑا دھلا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ کفن صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میت کے کفن کا انتظام کس کے پیسوں سے ہونا چاہیے؟ تو جان لیں کہ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا ہے تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے، اور اگر میت کے پاس اتنا مال نہیں تھا تو اس کا کفن ایسے شخص کے ذمے ہے جس کے ذمے میت کا نفقہ تھا، یعنی زندہ رہنے کی حالت میں جو اس کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا نہ ہو تو اس علاقے کے مسلمانوں پر میت کا کفن فرض ہے۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جس سے اس کا کفن ہو سکتا ہے، تب بھی اس کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان مرنے سے پہلے کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوا ہو جس سے وہ عورت اپنے شوہر کے نفقے سے باہر نکل گئی ہو۔ کفن کے علاوہ میت کی تجہیز میں بھی اس کا مال خرچ کیا جائے، مثلا خوشبو، نہلانے کا سامان، نہلانے کی اجرت، لے جانے والوں کی اجرت، اور دفن کرنے میں ہونے والے اخراجات، اور ان سب میں فضول خرچی نہ کی جائے، ضرورت کے حساب سے مال کو خرچ کیا جائے۔ یہ تمامی مسائل مردے کو کفن دینے کے تعلق سے بیان کر دیے گئے۔ آگے کی ویڈیوز میں کفن پہنانے کا طریقہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔